رات کے آخری پہر جب چاند کی روشنی بادلوں کے پیچھے چھپ جاتی ہے، تب دنیا کے کچھ حصوں میں وہ دروازے کھلتے ہیں جنہیں صدیوں پہلے بند کر دیا گیا تھا۔ محسن، جو شہر کا ایک پڑھا لکھا اور حقیقت پسند نوجوان تھا، کبھی ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اس کے لیے خوف صرف ایک دماغی کیفیت تھی، لیکن اس کی یہ سوچ اس وقت بدل گئی جب اس نے اپنے آبائی گاؤں کے قریب واقع اس کھنڈر میں قدم رکھا جسے لوگ سیاہ حویلی کہتے تھے۔ یہ حویلی نہیں بلکہ ایک جیتا جاگتا عذاب تھا جو اپنے اندر کئی صدیوں کے راز دفن کیے ہوئے تھا۔ محسن نے جیسے ہی حویلی کے بوسیدہ دروازے کو دھکا دیا، ایک ایسی آواز گونجی جیسے کوئی صدیوں سے قید شخص کرا رہا ہو۔ حویلی کے اندر کا منظر کسی قبرستان جیسا تھا۔ ہر طرف مکڑی کے جالے تھے اور ہوا میں سڑان جیسی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ محسن کی ٹارچ کی روشنی جب دیواروں پر پڑی تو اسے وہاں عجیب و غریب انسانی نقش و نگار نظر آئے، جن کی آنکھیں شاید خون سے بنائی گئی تھیں کیونکہ وہ روشنی میں دہک رہی تھیں۔ وہ جوں اندر بڑھتا گیا، اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے عین پیچھے چل رہا ہے۔ وہ جب بھی مڑ کر دیکھتا، وہاں صرف اندھیرا ہوتا، لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھتا، اسے اپنے کانوں کے قریب کسی کے سانس لینے کی آواز سنائی دیتی۔ حویلی کے صحن کے وسط میں وہ قدیم کنواں تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں سے گزرنے والا کبھی واپس نہیں آتا۔ محسن نے ہمت جمع کی اور کنویں کے قریب گیا۔ اس نے ٹارچ کی روشنی نیچے ڈالی، لیکن وہ روشنی بھی اس گہرے اندھیرے کو چیر نہ سکی۔ اچانک کنویں کے اندر سے ایک ٹھنڈی لہر نکلی اور محسن کا پورا جسم برف کی طرح جم گیا۔ ایک لیزدار، کالا ہاتھ کنویں کی منڈیر پر نمودار ہوا۔ اس کے ناخن غیر انسانی حد تک لمبے اور تیز تھے۔ محسن پیچھے ہٹنا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاؤں زمین میں دھنس چکے تھے۔ پھر کنویں سے وہ چہرہ باہر نکلا جس نے محسن کی روح تک کو کپکپا دیا۔ وہ ایک سایہ نما وجود تھا جس کی پیلی آنکھیں آگ کی طرح جل رہی تھیں۔ اس نے محسن کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس کے کندھے پر اپنی انگلیاں جما دیں۔ محسن کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی رگوں میں خون کی جگہ زہر دوڑنے لگا ہو۔ وہ کسی طرح وہاں سے بھاگا۔ اسے یاد نہیں کہ وہ کیسے اپنے گھر پہنچا، لیکن اس رات کے بعد سے سب کچھ بدل گیا۔ محسن اب آئینے میں اپنا عکس دیکھتا تو اسے اپنی آنکھوں کی جگہ وہی پیلی آنکھیں نظر آتیں۔ وہ کمرے میں اکیلا ہوتا تو اسے محسوس ہوتا کہ دیواروں سے کالے ہاتھ باہر نکل کر اسے چھونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسے بھوک لگنا بند ہو گئی اور اسے روشنی سے سخت نفرت ہونے لگی۔ اس کی ماں نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو وہ تڑپ اٹھی۔ اس نے گاؤں کے سب سے پرانے بزرگ پیر بخش کو بلاوا بھیجا۔ پیر بخش، جن کے پاس پرانے علوم کا خزانہ تھا، جیسے ہی محسن کے کمرے میں داخل ہوئے، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ محسن کے پیچھے ایک عظیم الجثہ کالا سایہ کھڑا تھا جو اسے اپنی آغوش میں لیے ہوئے تھا۔ پیر بخش نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی عام جن نہیں بلکہ وہ قدیم پاسبان ہے جو صدیوں سے اس کنویں میں قید تھا، اور اب اسے ایک انسانی جسم کی ضرورت تھی تاکہ وہ اس دنیا میں تباہی مچا سکے۔ پیر بخش نے محسن کے گرد ایک حصار کھینچا اور اسے دوبارہ اسی کھنڈر میں لے جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس بلا کو صرف وہیں واپس بھیجا جا سکتا تھا جہاں سے وہ نکلی تھی۔ جب وہ دوبارہ اس کنویں پر پہنچے تو حویلی کے در و دیوار لرزنے لگے۔ ہوا میں ہولناک چیخیں گونجنے لگیں جیسے ہزاروں روحیں ایک ساتھ تڑپ رہی ہوں۔ پیر بخش نے اپنی قدیم کتاب کھولی اور وہ کلمات پڑھنا شروع کیے جو شاید انسانوں کے لیے نہیں بنے تھے۔ محسن کا جسم ہوا میں معلق ہو گیا اور اس کے منہ سے وہ کالا دھواں نکلنے لگا جو اس سائے کی اصل شکل تھی۔ وہ سایہ پیر بخش پر حملہ آور ہوا، لیکن پیر بخش کی ہمت اور ان کے علم نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ ایک آخری وار کے طور پر پیر بخش نے اپنا خون ایک مٹی کے چراغ میں ڈالا اور اسے کنویں میں پھینک دیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، زمین پھٹی اور وہ سایہ تڑپتا ہوا واپس کنویں کی گہرائیوں میں غرق ہو گیا۔ سب کچھ پرسکون ہو گیا۔ محسن زمین پر گرا، اس کی آنکھیں نارمل تھیں اور اس کا دم گھٹنا بند ہو گیا تھا۔ پیر بخش نے اسے سہارا دیا اور گھر لے آئے۔ دن گزرتے گئے اور محسن آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگا۔ اسے لگا کہ وہ اب اس عذاب سے نجات پا چکا ہے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی تھی۔ ایک ماہ بعد جب چاندنی رات تھی، محسن اپنے باغ میں بیٹھا تھا کہ پیر بخش اسے ملنے آئے۔ محسن نے انہیں دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی، لیکن جب اس کی نظر پیر بخش کے ہاتھوں پر پڑی تو اس کے دل کی دھڑکن رک گئی۔
پیر بخش کے ہاتھ پر وہی 5 انگلیوں کے کالے نشان تھے جو پہلے محسن کے جسم پر تھے۔ محسن نے ڈرتے ڈرتے پیر بخش کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ پیر بخش جن کی آنکھیں ہمیشہ شفقت سے بھری ہوتی تھیں اب پیلی اور دہکتی ہوئی تھیں۔ وہ سایہ مرا نہیں تھا بلکہ اس نے ایک ایسا جسم ڈھونڈ لیا تھا جو محسن سے کہیں زیادہ طاقتور اور با اثر تھا تاکہ اسے کوئی شک بھی نہ کر سکے۔ پیر بخش نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ محسن کی طرف دیکھا اور دبی آواز میں کہا، تم نے کیا سوچا تھا محسن؟ قدیم دنیا کے دروازے اتنی آسانی سے بند نہیں ہوتے۔ محسن اب آزاد تو تھا لیکن وہ جانتا تھا کہ اس نے پیر بخش کو بچانے کے چکر میں ایک ایسی بلا کو شہر میں داخل ہونے کا راستہ دے دیا ہے جو اب رکنے والی نہیں تھی۔ اس رات گاؤں کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں دور تک سنائی دیں اور محسن جان گیا کہ اب یہ دنیا کبھی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔